बकर इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ाते बबरकत के लिए ख़ास अनगिन लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम हो आकाए कायनात सरवर कायनात इमाम कायनात इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पे अल्लाह जल्ल जलालहू की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार लातादाद और बेहद हिसाब रहमत नादिर हों
ان پاک باز نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ پاک باز نفوس قدسیہ صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، مفسرین اسلام ہوں، مصنفین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں، شہداء اسلام ہوں، صوفیاء اعظام ہوں، بزرگان دین ہوں، شعراء اعظام ہوں یا اطباء کرام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد الحمد و ثنا، حضرات سامعین مکرم، ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت اور جذباتی وابستگی رکھتا ہے، اور اسی سلسلے میں اسی نسبت سے ربیع الاول میں بالخصوص سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں کہ جن میں آپ علیہ السلام کی بلند مرتبت اور عظیم الشان شخصیت کی عظمت کے پہلوؤں پہ گفتگو کی جاتی ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا، نبی علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا، نبی علیہ السلام کے مقام کو بیان کرنا، حضرات کون ہے اس وقت کائنات میں کہ جس کے پاس ایسی قوت لسانی ہو، جس کے پاس ایسی طاقت بیانی ہو؟ کون ہے ایسا کہ جس کے قلم میں اتنی روانی ہو کہ وہ آقا کائنات علیہ السلام کی عظمت کو بیان کر سکے؟ حضرات کائنات میں کون ہے جو کائنات کی بلندیوں کو چھوئے؟ کون ہے جو فضاؤں کو تفسیر کرے؟ کون ہے جو سمندروں کے دامنوں کو چیرتا نکل جائے؟ نبی علیہ السلام سے محبت، نبی علیہ السلام سے عقیدت، نبی علیہ السلام سے مودت، اور آپ علیہ السلام کا مقام، آپ کی شان، آپ کی عظمت بیان کرنا۔ حضرات ہم تو صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے بعد آپ کی شان کا حق کیا ادا کرنا، آپ کی عظمت کو کیا بیان کرنا؟ ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ ذو الجلال والاکرام کے بعد اگر کوئی قابل احترام ہستی ہے وہ نبی کریم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك البدير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات آقا کائنات علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا، آپ کے مقام کو بیان کرنا، آپ کی سیرت طیبہ پہ روشنی ڈالنا، آپ کے اسوہ حسنہ کو لوگوں کے سامنے رکھنا، بلا شبہ
یہ عظیم ترین مشغلہ ہے، بلا شبہ یہ عظیم ترین ذمہ داری ہے، بلا شبہ یہ عظیم ترین منصب اور مقام ہے کہ آپ آقا کائنات علیہ السلام کی عظمت کو بیان کریں۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے 23 سالہ دور نبوت میں ضلالت میں مستغرق انسانیت کو ایسی تعلیمات و ہدایات دی کہ جس کی بدولت یہ دنیا امن و سلامتی کا ایسا گہوارہ بن گئی کہ انسان تو انسان، شیر و چیتا، بکری اور بھیڑ بے وقت ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے اور وہ ایک دوسرے پہ حملہ آور نہ ہوا کرتے تھے۔ نبی مہربان اور پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلمت کرائے عالم سے انسان دشمنی، بد امنی، ناانصافی، جبر و تشدد کو نکال باہر پھینکا اور آپ علیہ السلام عظیم ترین سچائی کی مشن لے کر نکلے، عظیم ترین سچائی کی مشن لے کر نکلے۔ چنانچہ نور نبوت سے عقائد، اعمال اور اخلاقیات تینوں شعبوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ایک نئی تحریک نے جنم لیا، صنم قدوں میں توحید کے نغمات گونجنے لگے، ایک صحت مند اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آیا کہ جس کی لذت پوری انسانیت نے محسوس کی۔ حضرات، رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت انسانوں، جنوں، مومنوں اور کافروں حتیٰ کہ حیوانات تک کے لیے عام تھی۔ اسی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضرات، نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں رحمت بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ آپ نے نہ صرف انسانیت کے لیے بلکہ جن و انس اور چرند پرند پہ بھی آپ علیہ السلام کی رحمت کا دائرہ محیط ہے۔ آپ نے انسانیت کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی، حیوانات کے ساتھ بھی نرمی اور رحم دلی کا رویہ اپنانے کی تلقین کی ہے، اور اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کی تلقین کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا رحمت مہدات، اے لوگوں، آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا رحمت مہدات، میں رحمت ہوں، رحمت بنا کے تمہاری طرف مبعوث فرمایا گیا ہوں۔ ایک مقام پہ رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا محمد و احمد والمقفی والحاشر ونبی التوبہ ونبی الرحمہ۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، و احمد، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، والمقفی، میں مقفی ہوں، سب سے بعد میں آنے والا آخری پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، والحاشر، سب سے پہلے اٹھایا جانے والا،
سب سے پہلے قبر سے نکالے جانے والا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ونبی الرحمہ ونبی التوبہ، میں توبہ و رحمت کا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے، نبی علیہ السلام بیان فرما رہے، لوگوں میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں محمد بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں احمد بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں رحمت بنا کے مبعوث کیا گیا ہوں، میں حاشر بنا کے مبعوث کیا گیا ہوں، میں مکفی بنا کے مبعوث کیا گیا ہوں، میں توبہ و رحمت والا نبی بنا کے مبعوث کیا گیا ہوں۔ حضرات، آقا کائنات علیہ السلام کی رحمت، آقا کائنات علیہ السلام کی شفقت، آقا کائنات علیہ السلام کا عفو درگزر، آقا کائنات علیہ السلام کی نرمی کے کس کس پہلو کو بیان کیا جائے، آقا کائنات علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے کس کس پہلو پہ روشنی ڈالی جائے۔ آئیے نبی علیہ السلام کی رحمت کے چند ایک مناظر آپ کے گوش گزار کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے، انا رحمت مہدات، لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا رحمت مہدات، میں رحمت ہوں، تمہیں رحمت بنا کے تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ کیسی رحمت ہے، کس کے لیے رحمت ہے، کن کن کے لیے رحمت ہے؟ آئیے سنتے جائیے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے جائیے، اپنی عقیدت کو بڑھاتے چلے جائیے، اپنی محبت میں ڈوبتے چلے جائیے، عشق رسول کی منازل کو طے کرتے چلے جائیے۔ نبی علیہ السلام کن کے لیے رحمت ہے؟ آئیے سب سے پہلے علم سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، تحصیل علم سے، طالبان علوم نبوت سے۔ آپ علیہ السلام طالبان علوم نبوت کے لیے بھی رحمت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے، سیأتیکم اقوام یطلبون العلم فإذا رأيتهم فقولوا مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقلوہم۔ آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے، سنن ابن ماجہ کی حسن روایت، رسول مکرم علیہ السلام کا ارشاد عالی شان، سیأتیکم اقوام یطلبون العلم، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی طرف جماعت در جماعت، گروہ در گروہ آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، علم نبوت کی تحصیل کے لیے، علم نبوت کے حصول کی غرض سے آپ کے پاس آئیں گے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ، جب آپ ان طلباء دینیہ کو دیکھیے، جب آپ ان طالبان علوم نبوت کو دیکھیں، فَقُولُوا مَرْحَبًا مَرْحَبًا، تو ان کو خوش آمدید کہنا، ان کے لیے دل و نگاہ کو کھول دینا، ان کے راستے سے کانٹے اٹھا دینا کہ ان کے پاؤں تلے فرشتے اپنے پر بچھانے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ فَقُولُوا مَرْحَبًا مَرْحَبًا، آپ ان کو خوش آمدید کہنا، بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقلوہم، کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کو نصیحت کی ہے اور انہیں مفید تعلیم دے کر، انہیں اعلیٰ ترین تعلیم دے کر، مطمئن کر کے بھیجنا۔ حضرات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک منظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی ایک ادا، طالبان علوم نبوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت
بنا کے بھیجیں گے۔ حضرات آئیے آگے چلیے، مسلمانوں کے لیے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آقا کائنات علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام سے بدست دعا ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم من ولی من امر امتی شیئا، اللہم من ولی من امر امت شیئا فشق علیہم فشقق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق علیہم فرفق بہم فرفق بہی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے بدست دعا ہے، ارشاد فرما رہے اللہم من ولی اللہم من ولی من امر امتی شیئا، ذوالجلال والاکرام تیرے امر سے، تیرے حکم سے، تیرے اذن سے جو شخص بھی میری امت پہ حاکم بنے، میری امت پہ حکمران بنے، میری امت کا حاکم بنے، فشق علیہم، اور وہ اقتدار میں آنے کے بعد، مسند اقتدار پہ برا جمع ہونے کے بعد، فشق علیہم، میری امت پہ مشقت ڈالے، میری امت پہ بوجھ ڈالے، میری امت کو پریشانیوں میں مبتلا کرے، میری امت کے سکون کو تباہ و برباد کرے، فشق علیہم فشقق علیہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، فشقق علیہ، ایسے حکمران پہ تو بھی مشقت ڈالنا، ایسے حکمران کو تو بھی نیست و نابود کرنا، ایسے حکمران کو تو بھی بست و بالا کر کے رکھ دینا۔ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ذوالجلال والاکرام جو بھی تیرے حکم سے میری امت پہ حاکم بنے، میری امت پہ حکمران بنے، مسند اقتدار پہ برا جمع ہونے کے بعد جو میری امت کے ساتھ نرمی کا، جو میری امت کے ساتھ شفقت کا، جو میری امت کے ساتھ محبت کا، جو میری امت کے ساتھ عقیدت کا رویہ اپنائے، فرفق بہم، ذوالجلال والاکرام تو بھی اس کے لیے نرمی کا معاملہ فرمانا، ذوالجلال والاکرام تو بھی اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمانا، ذوالجلال والاکرام تو بھی اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمانا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت سے محبت کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، حق المسلم علی المسلم ست اذا رأیتہ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا انْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ رسول مکرم علیہ السلام نے امت پہ شفقت کرتے ہوئے، امت سے محبت کرتے ہوئے آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بخاری شریف میں بھی مذکور ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، بلوغ المرام میں کتاب الجامعہ کی پہلی حدیث کے طور پہ یہی حدیث موجود ہے، حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، سب سے پہلا حق، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اسے ملے اسے سلام کرے، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تجھے دعوت دے، دعوت پہ بلائے، فَأَجِبْهُ، اس کی دعوت کو قبول کرنا، اسے عزت دینا، اس نے تجھے جو عزت دی ہے اس عزت کا پاس رکھنا۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تجھے دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ وَإِذَا انْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، جب وہ تجھ سے نصیحت طلب کرے بہترین نصیحت کرنا۔ وَإِذَا انْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، جب وہ تجھ سے مشورہ مانگے بہترین مشورہ دینا۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، جب وہ بیمار ہو، جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کی تیمارداری کرنا۔
اور جب وہ چھینک مارے الحمدللہ کہے تو نے اس کو جواب دینا ہے یرحمک اللہ کہتے، وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ جب وہ بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کرنا، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُهُ اور جب وہ مر جائے اپنی زندگی کا سفر مکمل کر بیٹھے فَاتَّبِعُهُ تو اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 احکامات ارشاد فرمائے، 6 حقوق بیان فرمائے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ 6 حق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، دعوت قبول کرنا، بہترین نصیحت کرنا، اور چھینک مارے الحمدللہ کہے تو اس کو لگانا، اس کا جواب یرحمک اللہ کہتے ہوئے دینا، بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرنا، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ حضرات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے شفقت کرتے ہوئے، امت سے محبت کرتے ہوئے یہ امت کے حقوق کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کن کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، آئیے سنتے چلے جائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمسایوں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذی یأمن جارہ بوایاک الذی لا یأمن جارہ بوایاکہ، وہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ الفاظ زبان نبوت سے دہرائے، لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول کون شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ قال لا یأمن جارہ بوایاکہ، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کا ہمسایہ اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، جس کا ہمسایہ اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ قسم اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا لا یؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں پہ بھی رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ اسی وجہ سے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، انا وقافل الیتیم ہاکذا فی الجنۃ واشار بالسبابۃ والوسطى۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے انا وقافل الیتیم، انا وقافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ واشار بالسبابۃ والوسطى، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت والی اور درمیانی انگلی کے درمیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انا وقافل الیتیم، انا وقافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا۔ حضرات بات کہیں اور نہ نکل جائے، آج ہمیں کسی کا پڑوس نصیب ہو جائے، آج ہمیں کسی بڑی شخصیت کا پڑوس نصیب ہو جائے، ہم بڑی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، ہم بڑے اطمینان کا سانس بھی لیتے ہیں کہ اطمینان، سکون ہے، سیکیورٹی ہے، کسی قسم کا خدشہ نہیں ہے، تعلقات بھی بن رہے ہیں، ہمسائیگی بھی ہے۔ حضرات کون کا زیادہ سے زیادہ کس مقام کا ہو سکتا ہے، کس مقام پہ ہو سکتا ہے؟ کوئی
بات کہیں اور نہ نکل جائے، لیکن اس شخص کی عظمت کے کیا کہنے، اس شخص کی شان کے کیا کہنے، اس شخص کے مقام کے کیا کہنے کہ جسے آقا کائنات علیہ السلام کی ہمسائیگی نصیب ہو جائے، جسے جنت میں ہمیشہ کی زندگی میں آقا کائنات علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہو جائے، اس طرح کا ساتھ جس طرح یہ شہادت والی اور درمیانی عمری ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ انا وقافل الیتیم فی الجنت ھکذا، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرما رہے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کمزوروں، مسکینوں، لاچار، غریب عوام کے لیے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات علیہ السلام کو رحمت بنا کے مبعوث فرمایا، بلکہ ان کا حیا کرتے ہوئے کمزوروں کا، مساکین کا، غرباء کا حیا کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها، انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرما رہے، نسائی کی روایت، آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے انما ینصر اللہ هذه الامة، اللہ ذوالجلال والاکرام یقیناً اس امت کی مدد بضعیفها، امت کے کمزور لوگوں کے ذریعے کرتے ہیں، امت کے ناتواں لوگوں کی بدولت امت کی مدد کرتے ہیں، امت کے مساکین کی بدولت، امت کے غرباء کی بدولت، امت کے غیرت مند غریبوں کی بدولت اس امت کی ذوالجلال والاکرام مدد فرماتے ہیں بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، ان کی دعوت کی بدولت، ان کی نمازوں کی بدولت، ان کے اخلاص کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام اس امت کی مدد فرماتے ہیں۔ حضرات، آقا کائنات علیہ السلام کو رحمت بنا کے بھیجا، کس کے لیے رحمت بنا کے بھیجا؟ آقا کائنات علیہ السلام کو بچوں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا۔ ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہو سکتا، وہ شخص ہرگز ہم میں سے نہیں ہو سکتا، اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں جو شخص ہمارے بچوں پہ شفقت نہیں کرتا، ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں اور بزرگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ حضرات، انسان تو انسان، نبی علیہ السلام کو جانوروں کے لیے، درند اور پرند کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، اور جانوروں پر شفقت کرنے، جانوروں کا خیال رکھنے کا حکم ہی نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ جانوروں پر شفقت کرنے سے جنت کی نوید سنائی، جانوروں پر مشقت ڈالنے سے، جانوروں پر ظلم کرنے سے، درند پرند کو دھتکارنے سے آقا کائنات علیہ السلام نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا ہمیں جانوروں پر بھی ثواب ملے گا؟ کیا ہمیں جانوروں کے معاملے میں بھی ثواب سے نوازا جائے گا؟ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فی کل قبر رطبۃ اجر، ہر ذی روح پہ ثواب سے نوازا جائے گا، ہر زندہ چیز پہ ذوالجلال والاکرام تمہیں ثواب سے نوازیں گے۔
حضرات انسانوں کی بات، کیسے انسانوں کی بات، کس کس انسانوں کی بات؟ طلباء کی بات کی جائے، مساکین کی بات کی جائے، یتیموں کی بات کی جائے، مسکینوں کی بات کی جائے، عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے، خواتین کے تحفظ کی بات کی جائے، آج تحفظ نسواں کا نعرہ لگایا جاتا ہے، آج وومن رائٹس کا نعرہ لگایا جاتا ہے، آج حقوق نسواں کا پرچار کیا جاتا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے خواتین کے حقوق کو بھی بیان فرمایا، ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات علیہ السلام کو خواتین کے لیے بھی رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ آقا کائنات علیہ السلام کے بعد جب ایک صحابی آ کے پوچھتا، ذوالجلال والاکرام کے رسول ذرا مجھے بتلائیے کہ مجھ پہ اس کائنات میں موجود انسانوں میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال امک، اس نے کہا آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا پھر تیری ماں کا۔ پھر پوچھا، فرمایا قال امک، پھر تیری ماں کا، قال ابوک۔ حضرات 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کو بیان فرمایا، ماں کی عظمت کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا پوری انسانیت میں ماں کے بعد اگر تیرے لیے کوئی قابل احترام ہستی ہو سکتی ہے وہ تمہارا باپ ہو سکتا ہے، وہ تمہارا باپ۔ حضرات طلباء کی بات، والدین کی بات، یتیموں کی بات، غرباء مساکین کی بات، خواتین کی بات، درند اور چرند کی بات، آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک حیرت انگیز پہلو آپ کے گوش گزار کرتا ہو۔ روئے انسانی، روئے کائنات میں، انسانی تاریخ میں ایسے ظرف والا واقعہ، ایسے عفو والا واقعہ، ایسے درگزر والا واقعہ، ایسی معافی والا واقعہ پوری تاریخ انسانی میں نہیں گزرا۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ذوالجلال والاکرام نے جہاں پہ والدین کے لیے، جہاں پہ طلباء کے لیے، جہاں پہ اولاد کے لیے، جہاں پہ بچوں کے لیے، جہاں پہ بوڑھوں کے لیے، جہاں پہ خواتین کے لیے، جہاں پہ بہن بیٹیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے درند پرند کے ساتھ ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات علیہ السلام کو دشمنوں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا۔ حضرات فتح مکہ کے دن فاتح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کے رب کی قسم ہے جو بھی فاتح ہوتا وہ مکہ کے اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، ایک ایک کافر کو ڈھونڈ کے اس کے 100 ٹکڑے بھی کرتا، اور یہ جنگی نقطۂ نگاہ سے بھی، ایک طرف سے جنگی نقطۂ نگاہ سے بھی یہ حق بجانب تھا کہ وہی لوگ جو آپ کو آپ ہی کے دیش سے نکالے، آپ کو آپ ہی کے گھر سے نکالنے والے ہو، وہی جو آپ کو آپ کے وطن سے بے در کرنے والے ہو، وہی جو آپ کو اپنے علاقے میں آپ کا جینا حرام کرنے والے ہو، وہی جو آپ کا راستہ روکنے والے ہو، وہی جو آپ پہ اوجریاں پھینکنے والے ہو، وہی جو آپ کے گندگی پھینکنے والے ہو، وہی جو آپ پہ پتھر برسانے والے ہو، آج اگر آپ فاتح کی حیثیت سے ان کے سامنے ہو، حضرات آپ کی غیرت، آپ کی طاقت، آپ کی جرت، آپ کا استقلال کیا انجام لے گا ان سے؟ ان کا انجام کیا ہونا ہوگا، کیا ہونا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنی فوج کو، صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرمایا، دشمنوں کے متعلق 8 احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے فتح مکہ کے موقع پہ۔ وہ 8 احکامات گویا رحمت اور رافت کے وسیع و عریض اور شاندار دروازے
کہ جس میں سے ہر ایک خاطی و گناہگار، ہر ایک مجرم و سیاہکار داخل ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بڑے بڑے بدبخت اور نسلی دشمن جان بچا کے نکل دوڑے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فتح مکہ پہ جب دشمن پہ غلبہ پا لیا ہے، جب فتح مکہ فتح ہو چکا ہے، جب اقتدار مل چکا ہے، جب قوت اور اختیار حاصل ہو چکا ہے، اس وقت بھی ذوالجلال والاکرام کے رسول پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو حکم دیا، جو احکامات جاری فرمائے وہ کیا تھے؟ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص، جو دشمن، جو شخص ہتھیار پھینک دے، جو شخص سرنڈر کر دے، اسے قتل نہ کیا جائے، اس سے انتقام نہ لیا جائے، اس سے بدلہ نہ لیا جائے، اسے معاف کر دیا جائے، جو ہتھیار پھینک دے۔ پھر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے، جو بیت اللہ میں چلا جائے، بیت اللہ کا حیا کرتے، اللہ کے گھر کا احترام کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا جائے، اللہ کے گھر کی بدولت اس پہ رحم کیا جائے، اسے قتل نہ کیا جائے۔ پھر آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے ہی گھر میں بیٹھ جائے، جو اپنے ہی گھر میں بیٹھا رہے، جو اپنے ہی گھر میں رک جائے، اسے بھی چھوڑ دیا جائے، اسے بھی معاف کر دیا جائے، اسے بھی قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی فوج کو حکم دیا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی چھوڑ دیا جائے، اسے بھی قتل نہ کیا جائے۔ پھر فرمایا، جو حکیم ابن حزام کے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی چھوڑ دیا جائے، اسے بھی قتل نہ کیا جائے۔ پھر فرمایا، بچوں پر، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کو قتل نہ کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اس کے بعد آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیدیوں کو بھی قتل نہ کیا جائے، قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا جائے، قیدیوں سے بھی بدلہ نہ لیا جائے۔ جو قید میں مبتلا ہے، جو مجبور ہے، جو پابند سلاسل ہے، جو آزاد نہیں ہے، جو اپنی جان بچا نہیں سکتے، جن کا اپنی جان بچانے پہ اختیار نہیں ہے، ان سے بھی کسی قسم کا انتقام نہ لیا جائے۔ حضرات، ایسا ظرف، ایسی معافی کس میں ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے رحمت کی مثال اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے شفقت کا اظہار اور کون سا ہو سکتا ہے؟ دشمن کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا، جو سرنڈر کر دے، جو ہتھیار پھینکتے، چھوڑ دیا جائے، بیت اللہ میں چلا جائے، چھوڑ دیا جائے، اپنے گھر میں بیٹھ جائے، چھوڑ دیا جائے، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، چھوڑ دیا جائے، حکیم ابن حزام کے گھر میں پناہ لے لے، چھوڑ دیا جائے، بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور بیماروں کو چھوڑ دیا جائے، قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرات، یہیں پہ بس نہیں، بلکہ آپ کے بدترین دشمن، وہ وحشی جو آپ کے محبوب، آپ کے ہم عمر، آپ کے یار چچا، یاروں جیسے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا تھا، وہ ہندا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کیا تھا، مسئلہ ہی نہیں بلکہ حضرت حمزہ کا گوشت بھی چبایا تھا، وہ حمار کہ جس نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر نیزہ مار کے ان کا حمل گرا دیا تھا۔ حضرات، یہیں پہ بس نہیں، وہ ابو سفیان جو ابو جہل و ابو لہب کے دوش بدوش 20 سال تلک اسلام اور داعیہ اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صفحہ ہستی سے مٹانے میں تلا رہا، جب اپنے دیگر رفقا اور سرداران قریش کی رفاقت میں رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے معافی کا چاہتا ہے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے،
معافی مانگتا ہے۔ ذوالجلال والاکرام کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں، بتلاؤ آج کے دن تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ بتلاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سب کے سب بے زبان پکار اٹھے تھے، انت کریم ابن الکریم ابن الکریم، انت کریم ابن الکریم ابن الکریم، تو بھی اچھا ہے، تیرا باپ بھی اچھا تھا، تیرا دادا بھی اچھا تھا۔ رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بتلاؤ آج تمہارا کیا انجام کیا جائے؟ کہنے لگے، ہم نے جو سلوک آپ سے ہوا رکھا ہے ہمیں سب یاد ہے، جو ظلم و ستم کے پہاڑ آپ پہ توڑے ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہمیں اپنے جرائم کا اعتراف ہے، آپ کی بارگاہ میں وجود ہے، آپ ہمیں جو بھی صلاح دے ہمیں منظور ہے، لیکن سنا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہا تھا، قالوا تاللہ اسرق اللہ علینا، قالوا تاللہ اسرق اللہ علینا وَإِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت بخشی ہے، آپ کو ہم پہ عظمت بخشی ہے، وَإِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بلا شبہ ہم ہی خطا کار تھے، بلا شبہ ہم ہی گناہ گار تھے۔ حضور یہ سنتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، اپنے جانی دشمنوں کو، اپنے چچا حمزہ کے قاتل کو، اپنے چچا حمزہ کے قاتل کو اور اس ہندا کو، اس ہبار کو، سارے دشمنوں کو، ابو سفیان کو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیگر سرداران قریش کو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جاؤ، قالوا تاللہ اسرق اللہ علینا انا کنا لخاطئین، جب انہوں نے یہ اعتراف کر لیا حضور مسکرا دیتے، فرمایا جاؤ میں بھی یوسف کا بھائی ہوں، میں بھی یوسف ہی کی طرح کہتا ہوں، میں بھی یوسف کا بھائی ہوں، میں بھی یوسف کی طرح کہتا ہوں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، قال لا تثریب علیکم اليوم، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ ذوالجلال والاکرام کے رسول نبی رحمت، نبی مہربان، رحمت للعالمین نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے، آج کے دن تم پہ کوئی ندامت نہیں ہے، آج کے دن تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں معاف کرے۔ وہو ارحم الراحمین، وہی معاف کرنے والوں میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرات، ایسی رحمت، ایسی شفقت کس میں ہو سکتی ہے؟ اسی لیے تو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرات، وقت تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا، چند ایک باتیں آپ پہ گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا بہترین، کامل و اکمل، کامل ترین اسوہ حسنہ ہمارے پاس ہونے کے باوجود، نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمارے پاس ہونے کے باوجود، اس وقت امت محمد عربی علیہ السلام کی امت، آپ علیہ السلام کے نام لیواؤں کو دہشت گرد، اجڑ، غمخوار، جذباتی، غیر مہذب، انتہا پسند، دقیانوس، شدت پسند کے القابات سے نوازا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مجموعی طور پہ اخلاقی دیوالیہ پن میں مبتلا ہے، اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہے کہ مسلمانوں کا رویہ
مسلمانوں کے رویوں کو دیکھ کے لوگوں کو اسلام سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ مسلمان آپس میں دست و گریبان ہے، مسلمان ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے جاری کرتے والے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو گستاخ قرار دینے پہ تلے ہوئے ہیں۔ حضرات، اس سے بڑھ کے ستم ظریفی یہ ہے، اس سے بڑھ کے شرم کی بات یہ ہے، اس سے بڑھ کے پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کرپشن، دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ مسلمانوں پہ ہے۔ مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہے، مسلمان کرپشن میں مبتلا ہے۔ حضرات، اس سے بڑھ کے ستم ظریفی یہ ہے، کسی صورت بھی مسلمان ایک دوسرے کو برداشت کرنے پہ تیار نہیں ہے، کسی صورت بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی صورت بھی امن اور سلامتی کا پیغام دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کے حل کے لیے مسلمانوں کے پاس کوئی فکر نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ حضرات، اسی وجہ سے اس وقت دنیا میں محمد عربی علیہ السلام کے نام لیوا پہ ذلت و مسکنت طاری ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو کے رہ چکے ہیں۔ حضرات، اب جب ایسے حالات ہے، امت ذلت میں مبتلا ہے، امت مسکنت میں مبتلا ہے، امت پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، دقیانوسیت پہ مبتلا، دقیانوسیت کا رہا، اور چاہے غفار، اجڑ، دہشت گرد، شدت پسند جیسے کباب سے امت کو نوازا جا رہا ہے۔ اب کوئی سوال اٹھا سکتا ہے، اب کوئی کہہ سکتا ہے کون سی رحمت ہے، کہاں ہے رحمت؟ رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے کہ محمد عربی کی امت ہی ذلت و مسکنت میں مبتلا ہو۔ حضرات، مولانا حالی نے کیا کہا تھا؟ اے خاصہ خاصان رسل، اے خاصہ خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن میں، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اور حکیم الامت حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے بیچاری امت کے دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ حضرات، سوال یہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ کا حال یہ کیوں ہے؟ آج ہم ایٹمی قوت بھی ہے، آج ہم ایٹمی طاقت بھی ہے، اللہ نے دنیا کی بہترین فوج سے بھی نواز رکھا ہے، پھر بھی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کیوں ہے؟ حضرات، اعمالکم اموالکم کی حدیث آپ کو سناؤ تو بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ اختصار وقت کی بدولت صرف یہی کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ آج ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود اس نبی رحمت کے اوصاف جمیلہ سے منہ پھیر رکھا ہے کہ بقول ذوالجلال والاکرام کا پکار رہے ہیں، ہم تمائل بکرم ہے، ہم تمائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ حضرات، آج ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے منہ موڑ رکھا ہے، ورنہ آج بھی ہو جو براہیم کا امام پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا امام پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اردو سے کتار اندر کتار اب بھی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی مہربان علیہ السلام ارشاد فرما رہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی سلامتی میں ہے، میرا ہر امتی امن میں ہے۔ کل امتی یدخلون الجنہ،
میرا ہر امتی جنت میں داخل کیا جائے گا الا من ابا، سوائے اس شخص کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قالو من یابا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کون بدبخت ایسا ہو سکتا ہے، کون شخص ایسا ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ومن عصانی، جس